سر صاحب ظاہر ہے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے کسی نے مطالبہ نہیں کیا ہے، نہ کوئی پوزیشن لی ہے، کیا کچھ ہے اس کے پیچھے کہ اچانک ایم کیو ایم قافلی کی بات کریں، پھر تحریک انصاف سے بھی ایک ایم این اے بات کریں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں، مستعفی ہو جائیں اور تحریک انصاف کی حکومت چلے؟ اچانک ظاہر ہے روایت ہے پاکستان میں -1 کی، اب اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے تو 100% تو اس کو نہ مسلم لیگ نون ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور جماعت ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق آج بھی مسلم لیگ نون نے 3 ایم این ایز جو پی ٹی آئی سے آنا چاہ رہے تھے ان کو معذرت کی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو باقی پی ٹی آئی بچے گی تو اس کا بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ تو یہ جو کچھ لوگ اس کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ اتحادیوں کا بھی ڈیمانڈ ہے اور پارٹی کے اندر سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی خراب طریقے سے خاتمہ ہو تو وہ عمران خان صاحب کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ باقی جہاں تک میری معلومات ہے تو اپوزیشن کا معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنا اسکرپٹ بنایا ہوا تھا۔ صاحب مگر یہ جو اسکرپٹ ہے اس میں اتحادی تو ابھی تک کچھ کمٹ نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور یہ جو ایم این ایز ہیں اس کے لیے حکومت راستے ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ووٹ نہ ڈال سکیں یا پھر ڈی سیٹ ہو جائیں، یا پھر انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کھڑے رہیں گے ایم این ایز یا ادھر ادھر ہو جائیں گے؟ جو آج سیدھا اس پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد ادھر ادھر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ مثلا کل سے ایم این ایز سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد تو تعداد آج اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آج مثلا تینوں جماعتوں کے اپوزیشن کے ساتھ مزید لوگوں نے رابطے کیے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوف ان لوگوں کو واپسی پہ مجبور کر لے گا۔ دوسرا، میری معلومات کے مطابق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلم لیگ قاف کے ساتھ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور اس میں نون لیگ اور ان کے مابین زرداری صاحب اور مولانا صاحب گارنٹر ہیں۔ اور دوسری طرف ایم کیو ایم کے ساتھ بھی زرداری صاحب کے نہ صرف یہ کہ معاملات طے پا چکے ہیں بلکہ ابھی وہ ان کی قیادت کراچی واپس آ کے جو تو کچھ طے ہوا ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے تو اس کے گارنٹر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف ہے۔ اس لیے معاملہ اتنے آگے جا چکا ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اور مگر سر صاحب یہ جو ریورسل ہے اس کی جگہ ایسا نہ ہو کہ بات پارلیمنٹ تک جائے نا، کیونکہ حکومت تو اب کہہ رہی ہے ہم 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم 24 تاریخ سے رواں ہوں گے، تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے جس کی وجہ سے کوئی خطرناک ہی صورتحال نہ ہو جائے اور سسٹم ہی نہ ڈی ریل ہو جائے۔ یہ پارلیمنٹ تک جائے گی بات آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ جو کچھ بھی صورت بنے تو وہ عمران خان کے لیے پھر مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ میرا تو ایک یقین ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کا ڈیمانڈ تو یہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بڑی بڑی آفرز بھی کر چکا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اسی طرح کی مداخلت کی جائے جس طرح کے ماضی میں ہوتی رہی۔ اور آخری جو اس سلسلے میں انٹریکشن ہوا ہے تو میری معلومات کے مطابق اس میں ادھر سے معذرت کی گئی ہے کہ جی نہیں، ادارے اپنا صرف آئینی رول ادا کریں گے۔ اب یہ جو صورتحال عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اور اب اس کو نام بھی دے دیا کہ وہ مارچ جو ہے امر بالمعروف کا ہوگا، تو اپوزیشن اپنے مارچ کو نہیں علی المنکر کا نام دے سکتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں پی ٹی آئی سے 2 قدم آگے ہوں گے نہیں علی المنکر میں۔ تو یہ صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ریاست کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ عدلیہ بھی ہے اور وہ باقی بھی کہ وہ اسلام آباد میں اس طرح کا میدان سجنے دے۔ تو لیکن اگر وہ میدان سجتی ہے تو بھی اس میں عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا اور ملک کا تو ہوگا ہی، تو لیکن اس سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری طرف معاملہ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نقصان تو انہی کا ہوگا، اس سے وہ بچ نہیں سکتے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ریاست کے ادارے وہ صورتحال ڈیولپ ہونے دے گی۔